السلام علیکم جی، ہم موجود ہیں راجہ خالد محمود کیانی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان گکھڑ فیڈریشن، سابقہ جنرل سیکرٹری پاکستان گکھڑ فیڈریشن۔ مزید جو تعارف ہے وہ خالد صاحب آپ کو خود ہی ساری چیزیں بتائیں گی۔ جی خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ وقار کیانی نے بتایا، میرا نام راجہ خالد کیانی اور میں اس وقت پاکستان گکھڑ فیڈریشن کا وائس چیئرمین ہوں، اور اس سے پہلے میں تقریباً 20 سال پاکستان گکھڑ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ میرا تعلق تحصیل گجر خان ضلع راولپنڈی کے گاؤں پنڈ بالا سے ہے، جو کہ یونین کونسل سانگ میں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ کراچی گزارا۔ ابتدائی تعلیم میں نے اپنے گاؤں گورنمنٹ پرائمری اسکول پنڈ بالا سے حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ مڈل اسکول سانگ، جو اب ہائی ہے، وہاں سے مڈل کا امتحان پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول مرید کے ڈسٹرکٹ شیخو پورہ سے 1973-74 کے سیشن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں کراچی چلا گیا اور گورنمنٹ اسلامیہ آرٹس اینڈ کامرس کالج میں ایڈمیشن لیا، اور باقی میری ساری تعلیم جو ہے گورنمنٹ اسلامیہ کالج کی ہے۔ اسلامیہ لاء کالج اس کے برابر میں ہی تھا، میں نے LLB کا امتحان پاس کیا۔ میں نے 1980 میں پاکستان کسٹم جوائن کیا، اور تقریباً 39 سال اور کچھ ماہ سروس کرنے کے بعد 1999 میں 2019 میں اپنی سروس سے ریٹائر ہوا، اور اس کے بعد میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ پاکستان کسٹم سے کلیئرنگ ایجنسی اس کا لائسنس لیا ہے، اور آج کل جو ہے کسٹم کنسلٹنسی اور کسٹم کلیئر ایجنٹ کے طور پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اب میں آتا ہوں پاکستان گکھڑ فیڈریشن کا قیام، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا پس منظر مختلف اور تنظیمیں جو وقتاً فوقتاً گکھڑوں کی بنتی رہی ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ 60 کی دہائی میں راولپنڈی میں گکھڑ برادری کا ایک اجتماع ہوا، جس میں انجمن فلاح گکھڑا کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس میں اس وقت کے جو راولپنڈی جو شکر پڑیاں وغیرہ اور ادھر کے جتنے کوٹا اور راولپنڈی اور گجر خان کے جتنے نامور گکھڑ تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میرے والد صاحب کے چچا میجر راجہ شیر علی خان، جو گکھڑ برادری کی نامور شخصیت تھے، وہ پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہ تنظیم کچھ عرصہ چلی، لیکن اس وقت جو ہے وہ اتنی زیادہ تنظیموں کی ضرورت بھی شاید نہ محسوس کی گئی، اس لیے کہ اس زمانے میں گکھڑ اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نمبرداریاں، ان کی ذیلداریاں اور ان کے آنرری مسٹریٹ شپ جو ہے وہ قائم تھی۔ ضرورت سب سے زیادہ جو ہمیں محسوس ہوئی وہ 1971 کے بعد، بھٹو صاحب کے آنے کے بعد جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی اور تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو میں جب کراچی میں طالب علم تھا فرسٹ ایئر کا، تو اس زمانے سے بھی میں نے اس پہ کام شروع کیا، اور اپنے جو اس وقت مختلف کالجوں میں جو گکھڑ زیر تعلیم نوجوان زیر تعلیم تھے ان کو اکٹھا کیا، اور تنظیم بنانے کی ہم نے جدوجہد شروع کی۔ ان دی مین ٹائم جب 1977 میں مارشل لاء لگا، تو کچھ فوجی افسران جو ہے وہ پوسٹ ہو کے کراچی آ گئے، جن میں سر فہرست کرنل محمد افتخار کیانی آف ڈومیلی، جو ایک صاحب دل گکھڑ تھے، اور ان کے دل میں گکھڑوں کو اکٹھا کرنے اور ان کے فلاح و بہبود کی بڑی تڑپ تھی۔ تو لہٰذا وہاں پہ ایک اجلاس ہوا۔ راجہ رحمت صاحب تھے ہمارے جنڈالہ ضلع جہلم کے رہنے والے، ان کا ایک ہوٹل تھا وہاں پر، اور وہاں پہ اکٹھ ہوا۔ تو وہاں پہ یہ سوچا گیا کہ ایک تنظیم بنائی جائے، تو میں نے اس کا نام انجمن اتحاد گکھڑا تجویز کیا، جس پہ سب نے جو ہے وہ اتفاق کیا، اور انجمن اتحاد گکھڑا کے نام سے وہ تنظیم قائم ہوئی۔ کرنل راجہ محمد افتخار کیانی صاحب، جو اس وقت حاضر سربراہ فوج میں، وہ اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے، اور نائب صدور میں میجر جمیل کیانی صاحب آف منگوٹ، راجہ اختر عنایت کیانی صاحب آف ددوچھا، اور پہلے جنرل سیکرٹری خانپور ہزارہ کے راجہ ریاست زمان کیانی صاحب مقرر ہوئے، اور مجھے جو ہے جوائنٹ سیکرٹری کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ کچھ عرصہ وہ تنظیم چلتی رہی اسی نام سے، اور اس کے بعد راولپنڈی میں ایک تنظیم بنی انجمن رفاع گکھڑا کے نام سے۔ جنرل قمر مرزا صاحب اس کے صدر تھے۔ ہمارے صدر صاحب جو کرنل افتخار کیانی صاحب، وہ راولپنڈی آئے ہوئے تھے بسلسلہ علاج، تو وہ بھی اس پروگرام میں اس تنظیم کے اجلاس میں شریک ہوئے، اور جب وہ واپس گئے تو اسے
اپنے ایک اجلاس کال کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مرکز میں جو ہم لوگوں کا جو ہم کراچی میں تو بسلسلہ روزگار یا بسلسلہ بزنس یا کسی اور حوالے سے مقیم ہے، لیکن ہمارا چونکہ جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پٹھوار ہے، تو وہاں پہ ہماری ایک تنظیم قائم ہو چکی ہے انجمن رفاع گکھڑا کے نام سے، تو کیوں نہ ہم اپنا نام جو ہے ہم اپنی تنظیم کو اس میں مرج کر دیں اور انجمن اتحاد گکھڑا سے ہم انجمن رفاع گکھڑا جو ہے اپنا نام اختیار کر لیں۔ چنانچہ سب نے اتفاق رائے سے اس کا نام انجمن اتحاد گکھڑا سے انجمن رفاع گکھڑا رکھ لیا اور اس حوالے سے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ تنظیم جو ہے وہ غیر فعال ہوگی، اور اس کی غیر فعالیت کا سبب یہ تھا کہ اس میں جو عہدیداران تھے وہ سارے بزرگ تھے، وہ یا تو بیماری کے شکار ہو گئے یا آہستہ آہستہ فوت ہونے شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ تنظیم غیر فعال ہوتی چلی گئی اور آخرکار ختم ہو گئی۔ تو گکھڑ برادری میں بہرحال بڑا اضطراب پایا جا رہا تھا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی تنظیم ہے وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں، تو گکھڑوں کی بھی ایک تنظیم ہونی چاہیے۔ چنانچہ کچھ لوگ یہاں پہ مختلف اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو چیف آرگنائزر کیپٹن فائز اختر کیانی صاحب، وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ لوگوں سے رابطے کر رہے تھے اور تنظیم بنانے کی سوچ رہے تھے۔ ہمارے راجہ اعجاز حیدر صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے۔ ہمارے پہلے چیئرمین جو آصف تنویر کین صاحب وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، اور پھر ان کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہو گئیں، اور اس طرح سے یہ سارے لوگوں نے اکٹھے ہو کے تو یہ تنظیم بنائی جس کا نام انہوں نے پاکستان گکھڑ فیڈریشن رکھا۔ یہ تنظیم 1999 کی شروع میں ہی قائم ہو گئی تھی اور اس نے کام شروع کر دیا اور تقریباً ہر مہینے میں اجلاس بھی شروع کر دیا۔ تو مجھے اس کا پہلا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ انہوں نے مقرر کیا، اور مجھے اعزاز ہے کہ میں اس تنظیم کا پہلا جنرل سیکرٹری ہوں۔ 14 اگست سن 2000 کو اس کا عہدیداران کا پہلا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح برادری کے درمیان جو اتحاد یہ بڑا ضروری تھا، ایک تو یہ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیجیے، ان میں اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کی جائے۔ اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اس کو ریکنسائل کیا، تو پتہ چلا کہ ہمارے مسائل میں سب سے اولین جو ہے وہ تعلیم کا معاملہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں دوسری برادریوں سے یا دوسرے لوگوں سے یا پاکستان کے دوسرے علاقوں سے پیچھے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہماری جو زیادہ آبادی ہے وہ دیہاتی ایریا میں، وہاں پہ جو ہے وہ اتنے ذرائع نہیں ہیں تعلیم کے، اتنے اسکول کالجز نہیں ہیں، ایک تو یہ وجہ۔ پھر کچھ مسائل اور وسائل کی قلت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مسئلہ ہمارا جو ہے روزگار کا مسئلہ ہے۔ وہ اس میں یا تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہماری برادری کے نوجوان میٹرک کرتے تھے یا میٹرک نہیں کرتے تھے تو وہ فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، چونکہ ہمارا تعلق جو ہے نا وہ ایک فوجی خاندان سے ہے، ہمارے باء و اجداد کا پیشہ سپاہ کاری تھا، تو فوج کو اولین ترجیح دی جاتی ہے اور ہمارے نوجوان جو ہے فوج میں اکوموڈیٹ ہو جاتے تھے۔ اب جو ہے وہ ذرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا، تو روزگار کی قلت، روزگار نہیں ملتا، یا اپنی کیپیسٹی سے کم مطلب اس پہ جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری جو ہماری وجہ ہے، یہ سوچا گیا کہ ہم جو ہے گکھڑ بالعموم برادری سے باہر رشتہ جو ہے وہ رشتے نہیں دیتے، تو اس لیے یہ تھا کہ برادری کے اندر جو ہے وہ باہمی رشتے ہونے چاہیے، اپنے ہم پلہ جس طرح سے ہمارا وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس پہ ہم نے اپنا کام شروع کیا۔ اب تعلیم کے سلسلے میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، لہٰذا ہم نے ایک اجلاس میں طے کیا کہ ہم کیوں نہ ہر سال ایک گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ منعقد کریں، جس میں ہم اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سرٹیفکیٹ دیں، ان کو شیلڈز دیں، تاکہ وہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں اور آگے تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ تو ہم نے 6 اگست سن 2000 بروز اتوار پہلا گکھڑ ٹیلنٹ ایوارڈ یہ منعقد کیا یونائٹڈ ڈاٹر کمیٹی چوک راولپنڈی میں، اور اس کے بعد جو ہے ہم لگاتار یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ ہم
15 गखर टैलेंट अवार्ड मुनक्कद कर चुके हैं। लेकिन अफसोस कि हम ने 2 सालों का करना था 15 नवंबर को, बवजह ये जो मूजी मर्ज़ हमारे मुल्क में आ गया, इसकी वजह से हमें मुलतवी करना पड़ा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो ही हमें मौका मिलता है तो हम अपना प्रोग्राम ये जारी रखेंगे। रोज़गार के सिलसिले में जो है हमने अपने नौजवानों की रहनुमाई की, इसके लिए भी हमने एक कमेटी कायम की हुई थी और काफ़ी नौजवानों को इस सिलसिले में हमने रहनुमाई दी। इसके बाद यतीम बच्चियों की शादियों के लिए फ़ंड्स हमने ख़र्च किए, गरीब और यतीम बच्चों की तालीमी सिलसिले में इमदाद, गखर बरादरी के मुस्तहिक लोगों की इमदाद, और एक सिलाई मशीनों के तकसीम भी हमने की ताकि जो है वो कुछ ख़वातीन जो ज़रूरतमंद थी वो ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ मकामात पर, यानी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट जेहलम और इसके अलावा जनाब आज़ाद कश्मीर के दूर दराज आखिरी इलाका पलां गखड़ा में भी हमने आई कैंप लगाए, चिन्योट और जंग में भी आई कैंप लगाए जाकर, और मुख्तलिफ़ मकामात मेडिकल कैंप भी लगाए। इसके अलावा जनाब गखड़ों का जो दारुल-हुकूमत रहा 750 साल तक फरवाला, वहाँ पे बिजली नहीं थी। इस सिलसिले में मैंने कोशिश की और उस वक्त जो है जनरल जमशेद गुलजार कैनी साहब जो उसी गांव के रहने वाले थे, उन्हें एक ख़त लिखा। उन्हें मैंने बताया कि जनाब आपके गांव के इर्द गिर्द के तमाम गांव में बिजली मौजूद है, लेकिन अफसोस कि आपका गांव जो कि 750 साल तक इस खित्ते का हेड क्वार्टर रहा, तो उसमें अभी तक बिजली नहीं है, बड़ा तारीखी गांव है। तो उन्होंने उसके बाद जो है वो उसको ऑर्डर किया और उसका सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद जनरल जमशेद गुलजार साहब जो है वो रिटायर हो गए, तो तारिक यानी साहब ज़िले के नाज़म बने। तो हमने उन तक अप्रोच की, लेकिन यह है कि उनके दौर तक भी वो ना हो सका। इसके बाद फिर जो है उनके बाद राजा जावेद इखलास साहब ज़िला नाज़म बने, तो हमने उन तक अप्रोच की और उन्होंने फिर जो ज़िला रावलपिंडी की जिन लेफ़्ट ओवर तंजीम जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें जो हमारा फरवाला का जो बिजली का मसला जो हल किया, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फरवाला बिजली से रोशन है। एक बात की मैं वज़ाहत करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान गखर फेडरेशन ने अपने जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मजबूत करने के लिए गखर वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक बाकायदा ट्रस्ट रजिस्टर कराया, जो कि 9 मार्च 2006 को ज़िला रावलपिंडी में रजिस्टर हुआ। और अब मुझे पता चला है कि इससे मिलते जुलते नाम से कोई साहिबान जो है वो इस किस्म की कोई तंजीम चला रहे हैं। कानून के मुताबिक इस नाम से या इससे मिलते जुलते नाम से कोई भी तंजीम नहीं बनाई जा सकती, ना चलाई जा सकती है। पाकिस्तान गखर फेडरेशन और गखर वेलफेयर ट्रस्ट उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का हक़ महफूज रखते हैं। तो पाकिस्तान गखर वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम अभी जो माशाल्लाह प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, उसमें मैं मुख्तसर बताता हूँ कि चकबेली रोड पे चट्ठा हथियाल के मुकाम पर एक अस्पताल बनाने का सोचा जा रहा है, जिसके लिए 4 कनाल ज़मीन हमारे एक भाई इरफान कैनी साहब ने डोनेट कर दी है और इंशाअल्लाह लज़ीज़ उस पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है।